قبلہ سراج المشاہد کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء آتے، بڑے بڑے لوگ آتے، اور اگر کسی میں غلطی ہوتی، علماء سے غلطی ہو جاتی، آپ کے سٹیج پر گفتگو میں کوئی غلطی ہو جاتی، تو بڑے اچھے انداز میں اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی کے اعمال میں کوئی غلطی ہوتی تو انداز کیا ہوتا تھا؟ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس انداز میں سمجھاتے تھے کہ گویا سب کو سمجھا رہے ہیں، اور جو بیچ میں وہ میرے جیسا بیچارہ بیٹھا ہوتا تھا، جس کی کوئی غلطی ہوتی تھی اسے سمجھ بھی آ جاتی تھی، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوتا تھا کہ میرا پردہ بھی رکھا ہے، مسئلہ بھی سمجھا۔ کہاں سے ایسے مسئلے لائیں کہ آج اصلاح بھی فرما رہے ہوں اور دوسروں کی عزت پر بھی پردہ دے رہے ہوں، عزت کا بھی خیال کر رہے ہوں۔ محترم حاضرین، طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں عرض کروں گا کہ آج پھر ضرورت ہے انہی بزرگوں کے طریقے پر چل کر اخلاقیات کو اعلیٰ کرنا ہوگا۔ کیا حضور غوث پاک سے جب پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین عمل اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والا کون سا عمل ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ کہ آؤ خدمت خلق کرو، اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یہ ہم صرف لوگوں کو بتائیں گے، خود نہیں کریں گے۔ قربان جائیں، حضور محدث اعظم کا بھی یہی طریقہ تھا، اور آپ کے جانشین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آنے والوں کو کھانا کھلا کے غذا جسمانی بھی دیتے تھے اور تربیت فرما کے روحانی غذا بھی عطا فرماتے تھے۔ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اخلاقیات بھی اچھے کریں، لوگوں کی اصلاح بھی کریں، لیکن ان پر پردے بھی ڈالیں، ان کی عزت کا بھی خیال کریں، دوسروں کے ساتھ یہ محبت والا رشتہ بھی قائم کریں۔ محترم حاضرین، آج خصوصاً اخلاق پر گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر آخر میں وہ سبق ضرور دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ علم بھی دینا ہے، بچوں کو عقل بھی سکھانا ہے، اخلاق بھی سکھانا ہے، کردار بھی بچوں کو سکھانا ہے، تربیت بھی کرنی ہے، اور بچوں کے عقیدے بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ بچوں کے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے بارے میں کیا پہچان فرمائی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ ایمان میں بھی مضبوط ہیں، عقیدے میں بھی مضبوط ہیں، اور تقوی میں بھی مضبوط۔ تقوی ایسے دکھاؤ نا، حضور قبلہ سراج المشائخ قاضی فضل رسول صاحب موجود ہیں، ڈاکٹروں نے بارہا مرتبہ کہا کہ بلڈ لگوائیں، آپ نے خون لگوایا نہیں، اور اس بڑھاپے کی عمر میں شوگر کے مریض ہیں اور بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن آخر تک آپ رمضان کے روزے نہیں چھوڑے، نماز کی پابندی کی ہے، اور اس میں شک بھی پڑ جاتا تھا، وہ اس مال سے بھی گریز کرتے تھے اور ہر اس معاملے میں گریز کرتے تھے جس میں ذرا شک بھی ہوتا تھا۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری، اور جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی بھی ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو، ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ وہاں سے عقیدہ مضبوط ملا ہے، اور وہ عقیدہ ہم نے مضبوط رکھنا ہے۔ تقوی میں یہ آخری میری باتیں بڑی توجہ طلب ہیں، اس طرح علم ضروری ہے، عمل